السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں ہمارے سامنے سورہ الانفال کی 50 نمبر سے 54 نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ آئیے ان آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ و تفسیر جانتے ہیں۔ محترم بھائیوں، گزشتہ حلقات میں ہم نے جنگ بدر سے متعلق کچھ باتیں جانی تھیں، اور ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جنگ کے کچھ آداب اور کچھ طریقے اور کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش کہ تم دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرونوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ میرے بھائیوں، بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہوں اور پشتوں یا دبروں یعنی چوتڑوں پر مارتے ہیں، جس طرح سورہ انعام میں بھی کہا گیا ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، جس کا معنی ہے کہ فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ تو یہ دو معنی ہم نے جان لیے، اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، اور داروغے جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش کہ تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ ہم نے مفسرین کے 3 اقوال بیان کیے۔ ایک تو جنگ بدر سے متعلق بتاتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ موت کے وقت کی بات کہی جا رہی ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے فرشتے انہیں ماریں گے اور جہنم کا دروغہ کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ بسبب ان کاموں کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، یعنی یہ جو مار تمہیں پڑے گی اے کافروں، یہ ان کاموں کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا، یعنی جو تم نے پہلے کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ضرب و عذاب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ضرب و عذاب جو ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، اور پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے،
پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ صحیح مسلم کی یہ کتاب البر باب تحریم الظلم میں یہ روایت مذکور ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرعونیوں کے حال کے مثل اور ان سے اگلوں کے مثل کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا كذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد، یہ بسبب ان کاموں کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی کر رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، یعنی مثل فرعونیوں کے اور ان سے اگلوں کے حال کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے۔ میرے بھائیوں دأب جو ہے كدأب آل فرعون، دأب کے معنی ہے عادت، کاف تشبیہ کے لیے ہے، كدأب فرعونیوں کے مثل اور ان سے پہلوں کے کرتوتوں کے مثل، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس کے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال رہے تھے۔ تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں یہ فرعونیوں اور ان سے قبل کی قوموں کے مانند ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے اور قوت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنے اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے والے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین، مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ یہ میرے بھائیوں اسی بات کی تائید ہے اور اس کی تاکید ہے جو پہلے گزری ہے، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ کیا گیا ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ تو میرے بھائیوں آج کے ان آیات میں جو آج کے اس حلقے میں ہم نے پڑھی، ہم نے سورہ الانفال کی 50 سے 54 نمبر تک کی آیتیں جانی، ان کا خلاصہ اور معنی مفہوم جانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، ان میں غور کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔